إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमारी सुनती हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक मालिक दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन पूरी कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, गुज़श्ता खुतबा जुमा नमाज के हवाले से मैंने आप अहबाब के सामने चंद गुज़ारिशात रखी थी। आज का हमारा जो मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है। इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि अहबाब
ان باتوں کو پوری توجہ سے سمجھیں. ہماری مائیں بہنیں بھی پورے غور و فکر اور توجہ سے ان باتوں کو سن کر یاد کریں اور اپنے اپنے گھروں کا ماحول سیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، والدین ہے، صحت ہے، امن ہے. یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دی ہوتی ہے، وہ انسان کا گھر ہے. گھر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو گھر عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. آپ گھر کی قدر و قیمت ایسے شخص سے پوچھیں جو رات کسی سڑک کے کنارے پہ گزارتا ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، کھانا بدوش آدمی ہے، خیمے لگا کے رہتا ہے، آج کہیں ہے کل کہیں اور ہوگا، سہولیات نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. جو بندہ اس گھر سے، گھر والی نعمت سے محروم ہے، ایسے بندے سے آپ چھت اور چار دیواری کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے ہمیں 5-10 مرلے کا بہترین گھر عطا کیا ہے، چار دیواری دی ہے، چھت دی ہے. ہم اس کے اندر امن سے رہتے ہیں، دیگر حوادثات زمانہ سے بچے رہتے ہیں. لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے، جس طرح ہم دیگر نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. ان کے دل کے اندر کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ جو چار دیواری یا یہ جو گھر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے رہنے کے لیے اپنا ذاتی گھر دیا ہے. ہم ناقدری کرتے ہیں. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اور اسلام کی روح سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں. مسلمان اور کافر کے گھر کے درمیان فرق ہونا چاہیے. ایک گھر مسلمان کا ہے، ایک غیر مسلم کا گھر ہے. ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، نمایاں فرق نظر آئے. یہ کسی دیندار کا گھر ہے، کلمہ گو کا حق ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہے، اس میں فرق نظر آنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، دور سے ان کا گھر پہچانا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کا گھر ہے. اپنی مذہبی علامت انہوں نے وہاں پر لگائی ہوئی ہے، نشان لگایا ہوا ہے. غیر مسلم ہے، کافر ہے، انہوں نے اپنے مذہبی تہوار اور اپنی مذہبیت کو نمایاں کیا ہوا ہے. وہ اپنے موقف کو ڈٹ کر بتاتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں. دور سے پتہ چلتا ہے
یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہ عیسائی کا گھر ہے۔ ایک مسلمان کا گھر، اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے، اس کی خاصیت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتا چلے یہ نبی علیہ السلام کے غلام کا گھر ہے، یہ محمدی کا گھر ہے، یہ نبی علیہ السلام کے کسی امتی کا مسکن ہے۔ یہ فرق ایک مسلمان اور کافر کے گھر کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کا گھر، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کے اندر ایک روحانی تازگی، اس کے اندر اسلام کی روح موجود ہونی چاہیے۔ پتہ چلے یہ کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہے، یہ قرآن کو ماننے والے کا گھر ہے، حدیث رسول کو ماننے والے کا گھر ہے، یہ کسی اہل حدیث کا گھر ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، شیطان نے ڈیرے ڈال دیے ہمارے گھروں میں۔ ہمارے گھر شیطان کی آماج گاہ بن چکے ہیں، شیطانی ڈیرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر شیطان پال کے رکھے ہوئے ہیں، جو صبح شام خرابیاں کرتے ہیں، گھروں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرواتے ہیں، ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، میاں بیوی جھگڑتے ہیں، بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کا علم نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ خاندانی مسائل، ان کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گھر شیطانی ڈیرے ہیں، شیطان کی آواز گاہ ہے۔ اسلام نہیں ہے ان گھروں کے اندر، اسلامی ماحول نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ضروری کام کاج نپٹا کر فوری اپنے گھر میں آ جائے، اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے، اپنا زیادہ وقت اپنے بیوی بچوں میں گزارے، اپنے خاندان میں گزارے، اپنے کنبے قبیلے کے اندر گزارے، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائے، بلا ضرورت باہر وقت نہ گزارے، اپنا سارا وقت اپنے گھر میں سسپینڈ کرے، اپنے ضروری کام کو کر کے فوری گھر آ جائے۔ یہ گھر معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ انسان کے لیے اچھا گھر جو ہے نا، یہ اس کی سعادت ہے۔ مسند احمد کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ سعادت المرء الجار الصالح والمرکب الہدی والمسکن الواسع، کسی انسان کے خوشبخت ہونے کی علامت یہ ہے، سعادت مند ہونے کی علامت یہ ہے، اس کا پڑوسی نیک آدمی ہے۔ دوسری علامت، اس بندے کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق مناسب سواری ہے، یہ بندے کی سعادت ہے۔ والمسکن الواسع، وسیع گھر، کشادہ گھر، کھلا گھر، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ ایسا گھر جس کے اندر اسلامی ماحول ہے، جس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا اسلام زندہ ہے، ایسا گھر صرف نعمت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے، خوشبختی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کل ہمارے اکثر لوگوں کا وقت گھر سے باہر چوکوں میں، چرستوں میں، ڈھابوں پہ گزرتا ہے، گپے لگاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں اور بھدے کام کرتے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ کی یاد کی فکر ہے، اور نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے۔ ایسے بندے کے گھروں میں
ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں آتا، برکت نہیں آتی۔ وہ نحوست ہے اس گھر کے اندر جس گھر کا سربراہ بلا وجہ اپنا وقت گھر کے باہر گزارتا ہے، وہ گھر اس کے لیے نحوست ہے، وہ بندہ اس گھر کے لیے وہ نحوست بن چکا ہے جو اپنا زیادہ تر وقت باہر گزارتا ہے۔ میں تمہیدی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے اصل میں نا معاشرے کے اندر ایک آوارہ سوچ پائی جاتی ہے، انتہائی گندی سوچ پائی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا وقت گھر سے باہر گزارو گے گھر والے اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، گھر میں وقت کم گزارو تو گھر میں عزت ہوتی ہے۔ یہ آوارہ سوچ ہے، یہ بے دین آدمی کی سوچ ہے، جس بندے کو اسلام کا ہی نہیں پتا، اپنے مذہب کا ہی نہیں پتا، اس بندے کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ بندہ دین سے دور ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ جو بندہ اپنے گھر میں وقت گزارنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، جو اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ میں اگر زیادہ وقت گھر میں گزاروں گا تو اس میں میری توہین ہے، بے عزتی ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ بے راہ روی ہے، یہ آوارگی ہے، اور یہ اس انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ یہ سوچ رکھے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرتے ہیں کہ آپ نے انسان کے گھر کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ایک مسلمان کا گھر اس کے لیے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نجات کن کاموں کے اندر ہے؟ یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے، جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اللہ کے عذابوں سے بچ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا املک علیہ کا لسان ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان بند رکھ، فضول کوئی، بےہودہ کوئی، جھگت بازی، گالیاں، فضول باتیں، لا یعنی باتیں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، فرمایا قیامت والے دن اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکنے والی، اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر پہنچانے والی حسائد السنتہم، ان کی زبانوں کی تیزیاں ہوں گی، ان کا ٹر باتیں کرنا، چرب لسان ہونا، اور ان کا جو ہے نا پتولی ہونا، جھگت باز ہونا، فضول کوئی، بےہودہ کوئی، کفریہ کلمات، ناشکری کی باتیں، یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ عمل کر کر کے جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک گیٹ کا فاصلہ، وہ جنت کے بالکل دروازے کے پاس پہنچ چکا ہے، اپنی زبان سے ایک ایسا غلط جملہ اور کلمہ نکالتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا، جنت میں پہنچا ہوا بندہ جنت میں چلا گیا۔ اور دوسری طرف اگر سعادت بھرے کلمات، خوبصورت بات، کلمہ توحید، کلمہ خیر، اچھی بات، اللہ کا ذکر اس زبان سے کیا جائے تو کیا فائدہ؟ فرمایا کہ بندہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے قریب ہے، لیکن زبان سے ایک ایسا خوبصورت جملہ بولا، ایک ایسا کلمہ نکالا، ایک ایسی بات کہی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بندے کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ زبان ہے، یہ محض ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا نہیں ہے، یہ صرف ٹکڑا نہیں ہے، اس کو جیسے مرضی چلاتے جائے، جیسے مرضی اس کو استعمال کرتے جائے،
آپ نے فرمایا اگر نجات چاہتا ہے نا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، بات سوچ سمجھ کے کر۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، فضول بات نہیں کرتا، گندی بات نہیں کرتا، غلط بات نہیں کرتا، نجات پا جاتا ہے، اللہ اس کو نجات عطا کرتے ہیں۔ پہلا کام نجات کا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، قابو میں رکھ، اس کے استعمال پہ غور کر۔ دوسری بات فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر میں رہ، اپنے گھر کے اندر ٹائم گزار، اپنے خاندان میں رہ، اپنے بیوی بچوں میں وقت گزار، یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کے اوپر رو، آنسو بہا، اللہ سے معافی مانگ، شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اللہ تجھے کامیاب کر دے گا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ تو اس میں جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے کہ اپنے گھر میں رہ، اپنا وقت اپنے گھر میں گزار، یہ تیرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ تیرے لیے نجات کی ضمانت ہے، یہ تیری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اپنے گھر میں وقت گزار، اپنے بیوی بچوں میں رہ۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح الجامع کے اندر ہے، سلامت الرجل من الفتنة ان يلزم بیتہ، کسی بندے کے لیے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر میں رہے۔ فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں، جس طرح اندھیری رات آتی ہے اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایسے فتنے ہوں گے۔ کون بچے گا ان فتنوں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فتنوں کے دور میں جو کھڑا ہونے والا وہ بیٹھ گیا بچ جائے گا، جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا وہ بچ جائے گا، جو باہر جا کر فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں وقت گزارے گا بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گا۔ آج ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر آوارہ گردی، بے رہنمی، فضول گوئی، بے دینی، بے نماز، بد عمل، نافرمان کیوں ہے؟ گھر میں وقت نہیں گزارتے، ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی یاریاں، ان کی دوستیاں، ان کی محفل، ان کی مجلس، ان کی بیٹھک خطرناک ترین ہے، وہ فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کی صحبت اور ان کا یارانہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے، وہ معاشرتی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی وجہ ہے ہماری اولادوں پہ عدم کنٹرول کی، ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اپنے گھر میں وقت نہیں گزارتے، بلا وجہ گھر سے باہر جاتے ہیں، بلا وجہ چوکوں چورستوں میں، پارکوں میں اور مختلف جگہوں میں جا کے معاشرتی فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آدمی فتنے سے وہی بچ سکتا ہے یلزم بیتہ، جو اپنے گھر سے چمٹ گیا، جس نے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا، اپنے گھر میں رہا، وہ بچا رہے گا فتنوں سے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر رہو۔ اجواف جوف کی جمع ہے جس کا معنی تھا پیٹ، درمیان، اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا وجہ اپنا وقت باہر نہ گزارو، فتنوں سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، بہت زیادہ شر سے بچ جاؤ گے۔ یہ انسان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، کلامت ہونے کا ایک ذریعہ ہے، انسان اپنے گھر میں وقت گزارے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو جنت کی بشارت دی ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ
وسعى بيته وبقى على خطيئته، اس بندے کے لیے جنت ہے، اس بندے کے لیے جنت کا ایک درخت ہے جس بندے نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا اور اپنے گناہوں پہ رو پڑا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ تو یہ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا وقت گھر میں گزارو، اپنے گھر کو صرف ایک چار دیواری نہ سمجھو، سونے کی، دیکھنے کی، آرام کرنے کی جگہ نہ سمجھو، یہ گھر تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ گھر تمہارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی گھر تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کے احکام ہیں، شریعت نے بتائے۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، وہاں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت پیدا کرو کہ گھر جاؤ وہاں خوشحالی پاؤ، خوشبو آئے، دین کی مہک آئے، قرآن و سنت کی روح اس میں تازہ ہو، بندہ اپنے گھر میں آ کے سکون محسوس کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بے سکونی کی بڑے وجہ بھی یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں گھر سے باہر جتنی دیر وقت گزارنے کے سکون میں رہ کے گھر جا کے صرف نظری ہے، جا کے سو جائیں گے، بس بات ختم۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ آج مرد تو مرد ہے، خواتین جو ہے وہ بھی اپنے گھروں سے باہر وقت گزارتی ہیں، منہ اٹھائے ایسے بازاروں میں بھاگی ہوئی ہیں، نہ پردے کا اہتمام، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ کوئی اللہ کا خوف ہے، بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے والی ایسی گندی عورتیں جو بلا وجہ بغیر پردے کے میک اپ کر کے بازار میں جاتی ہیں، ایسی عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زانیہ، بدکارہ عورت ہے، جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے اپنا منہ ننگا کر کے میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے اور ٹائٹل لوگوں سے باتیں کرتی ہے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ اور ایسی عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک عورت نہیں ہے، بدکارہ عورت ہے، لوگوں کو گناہ کی دعوت دینے والی ہے، لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بننے والی ہے، زنا کا سبب بننے والی ہے، یہ فحاشی کا سبب ہے۔ شریعت نے عورتوں کو گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت والی زیب و زینت ظاہر نہ کرو، جاہلیت والا کام نہ کرو۔ مسلمان کی عورتیں وہ جاہل نہیں ہوتی، مسلمان عورتیں وہ جاہلیت والی غیر مسلم کافروں کی عورتیں جیسی نہیں ہوتی، بے حیا، بدکارہ اور نیم اوڑیاں لباس پہن کر ننگی ہو کر بازاروں میں چلے پھرے اور گھومے پھرے، یہ مسلمان عورت کا کام ہے۔ آج کل ہماری عورتیں بغیر محرم کے سفر بھی کر لیتی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہمارے، یہ غلط ہے، حرام ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، فتنوں کا سبب بن سکتی ہے، خود بھی فتنے کا شکار ہوگی، بہت سارے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گی۔ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے اپنے گھر میں رہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان بڑی ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتا ہے، لوگوں کی نظروں میں شیطان آ جاتا ہے، لوگ اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، ان کے دل کی دنیا شیطان بدل دیتا ہے، فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ قَاعِدَةٌ بَيْتِهَا، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے گھر کی صرف چار دیواری نہیں، گھر کا جو سب سے اندرونی کمرہ ہے جب عورت اس میں ہوتی ہے نا تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ اللہ کو مقرب عورت ہے، اللہ کی قریبہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ ایسی عورت سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو باہر آوارہ پھرے
اس کو کوئی گھر کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، خاوند کی نافرمان ہے، بے حیا ہے، بے پردہ ہے، بدکارہ عورت ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے، سکون کا باعث بنایا ہے۔ یہ تمہارے مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، سکون ہے، ان کے اندر سکون والا سامان مہیا کرو، سکون پیدا کرو، اپنے گھروں کا ماحول درست کرو، لیکن تمہاری نسلیں نافرمان ہوں گی، بے دین ہوں گی، اور سارا کا سارا وبال آپ پر آئے گا۔ تو یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح اٹھے کھا لیا پی لیا سو لیا آرام کر لیا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ شرمندگی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ جانور اس کو اٹھتا ہے، اس کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے، کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پھر بھی پوری کر رہا ہے۔ مالک جو کام اس سے لینا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، دودھ دوہتا ہے، اس کا دودھ لیتا ہے، سواری کے لیے اس کو جگہ لگا دیتا ہے، وہ سواری کا کام لیتا ہے، وہ اپنے مالک کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ لیکن یہ بندہ جو اس کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کوئی دین کی فکر، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، یہ بھی کھاتا پیتا چلتا پھرتا آگے سو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ اپنی زندگی انسانوں جیسی بنائے، مسلمانوں جیسی بنائے، جانوروں جیسی زندگی نہ بنائے۔ ایسا بندہ تو جانوروں سے بھی عجیب ہے، جانور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، انسان نہیں پوری کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر میں اس حوالے سے مزید بات کروں گا کہ پرسکون گھر بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دینی بنا سکیں، اسلامی بنا سکیں، اور ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے، روحانیت پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔